الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ آج کا ہمارا درس صدقہ فطر یعنی فطرانے کے لحاظ سے ہے۔ چند احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطر ایک سا خرما یا جو مقرر فرمایا، غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں پہ مقرر کی، اور یہ حکم فرمایا کہ نماز کو جانے سے بیشتر ادا کریں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں جو نسائی شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخر رمضان میں فرمایا کہ اپنے روزے کا صدقہ ادا کرو، اور اس صدقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ایک سا خرما یا جو یا نصف سا گہو۔ اور تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا کہ مکے کے کوچوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں اعلان کر دے کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اسی طرح ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ فطر مقرر فرمائی کہ لغو اور بیہودہ کلام سے روزے کی طہارت ہو جائے اور مساکین کے لیے خورش ہو جائے، یعنی خوراک ہو جائے۔ اور اسی طرح ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا روزہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتا ہے جب تک صدقہ فطر ادا نہ کرے۔ تو ان احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صدقہ فطر مال کے نصاب پہ وہ واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ مال کے نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر ضروریات زندگی کے علاوہ ایسی سامان چیزیں موجود ہوں جن کی قیمت 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی بنتی ہو، وہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ تو صاحب نصاب یا اس کا کاروبار اتنا ہے کہ وہ 52.5 تولے اس کی قیمت بنتی ہے، تو صاحب نصاب آدمی پہ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، چاہے اس نے روزے رکھے ہیں چاہے روزے نہیں رکھے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکا، بیمار تھا، سفر پہ تھا، یا جان بوجھ کے نہ رکھے، تو صدقہ فطر پھر بھی واجب ہے۔ اس مال کے نصاب کی شخص کی جو نابالغ اولاد ہے، اس نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس کو صدقہ فطر ادا کرنا اس پہ لازم ہے کہ نابالغ اولاد کا بھی صدقہ فطر وہ ادا کرے۔ جو اس کی بالغ اولاد ہے، بالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا اس پہ واجب نہیں ہے، بالغ اولاد خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر وہ باپ ان کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، وہ اس کی کفالت کے اندر ہیں، تو پھر بھی ان کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ یعنی بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کا بھی ادا کرے، لیکن بالغ اولاد کا ادا کرنا اس پہ لازم نہیں۔ گھر کے جتنے افراد ہیں، چاہے چھوٹے ہیں، ان تمام کی طرف سے اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جو بالغ ہیں وہ اپنا خود ادا کریں، اگر خود ادا نہیں کر سکتے تو اس نے ادا کر دیا تو پھر بھی حرج نہیں۔ تو جو بالغ ہیں پھر ان کا دیکھا جائے گا کہ وہ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ اگر ان کی جائیداد یا مال ہے ان کے پاس تو ان پہ لازم ہے ادا کریں، اگر مال نہیں ہے تو پھر وہ
ان پہ لازم نہیں۔ لیکن صدقہ فطر اس لیے ہے کہ روزے کی حالت میں جو لغو گفتگو سے ہوئی یا روزے میں جو کمی واقع ہوئی، بیہودہ کلام کیا، اب اس چیز سے طہارت حاصل ہو جائے، اس کا کفارہ بن جائے، تو اس لحاظ سے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کی طہارت کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور نماز اور اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے۔ اب باپ نہیں ہے، دادا ہے، اور اس کے جو پوتے دوتے یتیم ہیں، نابالغ ہیں، اس کی کفالت کے اندر ہیں، تو اب دادے پہ لازم ہے کہ وہ اپنے ان بیٹوں پوتوں کی دوتوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ ماں پہ لازم نہیں کہ وہ اپنی اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے، یہ ماں پہ لازم نہیں ہے، باپ پہ ہے۔ اب کسی شخص کی ماں ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، باپ ہے، تو اب اس شخص کی اپنی اولاد جو ہے، اس کی اولاد جو نابالغ ہے، ان کی طرف سے اس نے صدقہ فطر دینا ہے۔ باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے اس پہ، بہنوں کی طرف سے اس پہ لازم نہیں ہے۔ اب بہن، بھائی، باپ، ماں، یا جتنے یہ رشتے ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہوں گے تو خود ان پہ لازم ہے وہ ادا کریں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر ان کے لیے معافی ہے، ادا کر لیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا کب کرنا ہے؟ یہ نماز عید سے پہلے کرنا ہے۔ جب عید کو چلیں تو عید کی نماز سے پہلے وہ ادا کرے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کر سکا تو بعد میں کر دے، بعد میں بھی نہ کر سکا تو پھر بھی اس پہ واجب ہے، زندگی میں جب بھی وہ ادا کرے گا تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اب صبح صادق یعنی عید والے دن صبح صادق طلوع فجر سے کے وقت تک اگر وہ مالک نصاب تھا تو اب اس پہ واجب ہے، اور اس کے گھر کے جتنے افراد ہیں نابالغ اولاد، ان کی طرف سے اس نے ادا کرنا ہے۔ ہاں اس کے کہاں کوئی ملازم ہے، غلام ہے، ملازم ہے، یا کوئی مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے اس نے ادا نہیں کرنا، فقط اس نے اپنی اولاد نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرنا ہے۔ اگر نابالغ اولاد خود وہ مالیت رکھتی ہے، صاحب نصاب ہے، اتنا مال ان کا ہے، تو نابالغ اولاد کے پھر مال سے ہی ادا کیا جائے گا۔ اگر اس کے بچے میں سے کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، اور اس کے نام کی زمین جائیداد اور مالک نصاب وہ بنتا ہے تو پھر بھی اس کے اپنے مال سے ادا کی جائے گی، اور اس لحاظ سے صدقہ فطر کو ادا کیا جائے۔ اب آخر میں یہ ہے کہ صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے؟ تو حدیث مبارکہ میں کھجور اور جو کے لحاظ سے یہ ہے کہ 1 سا ادا کیا جائے، یعنی وہ تقریباً 4 کلو بنتا ہے، یعنی 4 کلو کھجور دے، 4 کلو کشمش دے، میوہ وغیرہ، اور جو 4 کلو دے۔ یہ نہیں ہے تو پھر اس کی قیمت دے۔ اگر اتنی طاقت نہیں رکھتا تو پھر گہو یعنی گندم ہے، 2 کلو گندم ہر فرد کی طرف سے، گھر کے جتنے افراد ہیں ہر فرد کا ایک جو صدقہ فطر ہے وہ 2 کلو گندم بنتی ہے۔ اگر اس کے پاس گندم ہے تو ہر فرد کی طرف سے 2 کلو گندم کسی غریب، یتیم، مسکین، فقیر کو وہ دے دے، سادات کو نہیں دینا۔ غریب، یتیم، مسکین، بیوہ جو ہیں جن کا کمانے والا کوئی نہیں ہے اور مالک نصاب نہیں ہے تو انہیں اس نے صدقہ فطر 2 کلو ہر فرد کی طرف سے وہ دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ علماء کرام نے صدقہ فطر اس سال 140 روپے وہ مقرر کیا ہے۔ اب جس کے پاس گندم نہیں ہے لا محالہ وہ آٹا خریدے گا۔ اب آٹے کی قیمت تقریباً وہ 70 روپے کلو ہے، تو وہ 140 روپے بنتی ہے۔ تو وہ احباب جن کی گندم اپنی نہیں ہے تو گندم کی تول کے اس لحاظ سے نہیں دے رہے، روپے دینا چاہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جو مقرر شدہ رقم ہے وہ 140 روپے بنتی ہے، تو 140 روپے کے لحاظ سے اس نے
صدقہ فطر ادا کرنی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔